بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی فی حیۃ الامر وفیہ مباحث المبحث الاول فی بیان مفاد الحیاء الی آخرہ۔ کل ہم نے بحث شروع کی تھی امر کے بارے میں، اور وہ تھی مادہ امر کے حوالے سے، الف میم اور را کے حوالے سے۔ آج جس بحث کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہے حیۃ امر۔ حیۃ امر جس کو آپ معروف بحث ہوتی ہے صیغہ افعل، ایک لفظ کا اس امر کی حیث پہ، فعل امر جس کی حیث ہوتے ہیں اضرب، انشر وغیرہ، اعلم وغیرہ۔ اس بارے میں ایک بحث ہے اصولیوں میں، بحث الفاظ میں، کہ جناب یہ حیۃ امر، حیۃ امر صیغہ افعل، حیۃ امر صیغہ افعل، اس کا موضوع کیا ہے؟ ایک بحث ہے۔ بعد نے کہا اس کا موضوع ہے وجوب، بعد نے کہا ہے کہ اس کا موضوع ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں آپ آسان سمجھیں تو اس طرح آپ کہیں گے، ایک لوگوں نے کہا کہ حیۃ افعل، حیۃ امر صیغہ افعل کی دلالت ہی وجوب پر ہوتی ہے، چونکہ وہ بنایا ہی وجوب کے لیے گیا ہے۔ کسی نے کہا نہیں جناب، اس حیۃ کی دلالت وجوب کے لیے نہیں بلکہ نادر کے لیے۔ کسی نے کہا کہ نہیں وجوب اور نادر قرائن خارجیہ سے سمجھے جاتے ہیں، اس کے لیے علیحدہ سے دلیل درکار ہوتی ہے۔ افعل کا معنی ہوتا ہے طلب، تو جو فرما رہے ہیں طلب، کسی سے کوئی شے طلب جو جامع ہوتی ہے بین الوجوب، کہ کبھی مولا کی طلب بطور وجوب ہوگی اور کبھی مولا کی طلب بطور ندب ہوگی۔ صاحب الموجد نے انشاءاللہ اب آپ اس میں جائیں گے، اصول مظفر میں وہاں کچھ اور ہوگا، وہاں پر یہی معنی لیتے ہیں کہ جناب صیغہ امر کی دلالت، حیۃ امر کی دلالت مطلق طلب پر ہوتی ہے۔ صاحب الموجد نے یہ نئی چیز متعارف کرائی، یہ کہتے ہیں نہیں جناب، نہ وجوب ہے، نہ ندب ہے، نہ طلب ہے، اس کا کام ہے البعث۔ بعث کا لغت منجد میں جو معنی کیا گیا ہے وہ کو تو ہوتا ہے البعث، برانگیختہ کرنا، اردو میں وادار کرنا، آمادہ کرنا، اس کے اندر ایک چیز پیدا کرنی کہ جس کی بنیاد پر وہ کام کرے، اس کو کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی چیز پیدا کرنا کہ جس کی بنیاد پر وہ اس کام کو، یہ ہوتا ہے آمادہ کرنا۔ پہلے وہ آمادگی ہوتی ہے، آمادگی کے بعد پھر وہ اس فعل کو ارادہ کرتا ہے، پھر انجام دیتا ہے، آخری وہ مراحل ہیں، انشاءاللہ وہ فلسفے میں آتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں حیۃ امر صیغہ افعل، میں جب کہتا ہوں اضرب، ٹھیک، یا مولا کہے اضرب، تو صاحب الموجد کہتے ہیں اضرب کے ذریعے اگلے بندے کے اندر ضرب کو اختیار کرنے کے لیے وہ ایک آمادگی پیدا کرتا ہے، اس کو آمادہ کرتا ہے، اس کو تیار کرتا ہے کہ وہ فعل ضرب کو انجام دے۔ اعلم، اس کے ذریعے وہ اگلے بندے کے اندر حصول علم کی، جاننے کے لیے ایک آمادگی پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سارا مطلب ہے البعث کا، بعث کا معنی۔ تو صیغہ امر کا کام ہے آمادگی پیدا کرنا، آمادگی، البعث، آمادہ کرنا، تیار کرنا کہ وہ اس کام کو۔ تو اب اس سطر تک کا خلاصہ کیا ہوا کہ اگر آپ سے یہ سوال ہو کہ صاحب الموجز کے نزدیک حیۃ امر کی دلالت کس پر ہے، تو آپ کہیں گے ان کے نزدیک نہ وجوب پر ہے، نہ ندب پر ہے، نہ مطلق طلب پر ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے البعث پر۔ پھر اگلا سوال ہوگا، اس کا ایک سطر میں جواب دینا ہے۔ بعث کیا ہوتا ہے؟ بعث ہوتا ہے کسی کو آمادہ کرنا، تیار کرنا، برانگیختہ کا لفظ جو وہاں پر
یا اس کے لیے اردو میں اگلا ہوتا ہے اکسانا، یہ سارے المنجد میں جو معنی اس کے ذکر کیے گئے یہ مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جہاں تک ایک ہو گیا، آگے اس بات کو سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں مزیدار بات ہے سمجھنے کے لیے، مولا ایک محفل میں بیٹھا ہے، اس کے نوکر چاکر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، اگر مولا، اگر کوئی بڑا، اگر کوئی سردار اپنی محفل سے کسی کو اٹھانا چاہتا ہے تو وہ دو کام کرے گا، ٹھیک؟ یا وہ کیا کرے گا؟ اشارہ کرے گا، جس کو آپ انگریزی والے کیا کہتے ہیں؟ گیٹ آؤٹ۔ بولے گا نہیں، اشارہ کرے گا۔ بہت غور، اشارے سے اگلا بندہ کیا سمجھے گا کہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس محفل میں، یہی ہوتا ہے کہ اس کو آمادہ کر رہا ہے کہ بھئی تو یہاں سے جا، تیرا کوئی کام۔ فرماتے ہیں یہی کام اگر اشارے سے بھی کرتا ہے، اور یہی کام کبھی وہ الفاظ کے ذریعے بھی کرتا ہے، اشارہ نہیں کرتا، زبان سے کہتا ہے اخرج، ٹھیک ہے جی؟ ان دونوں میں کوئی فرق صرف اتنا ہے کہ اخرج کی دلالت لفظیہ ہوگی، جبکہ وہ دلالت اشارہ ہوگی، چونکہ دلالت کس میں آپ نے منطق میں پڑھی ہے، کبھی لفظیہ ہوتی ہے، کبھی وضعیہ، کبھی غیر وضعیہ، پھر طبیعہ، اشارہ الی آخر، میں اسے غلط نہیں ہے۔ خوب، بس خلاصہ یہ ہوا کہ جناب حیات افعل، صیغہ امر، حیات امر کی دلالت کس پر ہے؟ اس کا معنی ہے الباس۔ سوال اور جواب بہت آسان سا ہے جناب، اس میں کوئی شک نہیں کہ حیات امر باس کے لیے استعمال ہوئی ہے، لیکن فقط باس کے لیے استعمال نہیں ہوئی۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں خود قرآن مجید میں بھی اور دیگر کہیں پر یہ تعجیز کا معنی دیتی ہے، استعمال صیغہ امر ہوا لیکن باس کے لیے نہیں، تعجیز، دوسرے کو عاجز قرار دینے کے لیے کہ تمہارے بس میں یہ۔ کہیں پر شاعر نے اپنی زبان پہ اس کو تمنا کے لیے کہ کاش کہ ایسا ہوتا، اس کے لیے استعمال کیا۔ کہیں پر یہ اباحہ کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے، کہیں تحدید کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہے اپنا حیات امر، یہ فقط باس کے لیے نہیں آئی، اور بہت سارے معنی کے لیے خود قرآن میں بھی استعمال ہوئی ہے، غیر قرآن میں استعمال ہوئی ہے۔ تو سب مستشکل کہہ سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ حیات امر ایک مشترک لفظی ہے جس کا ایک معنی باس ہے اور دیگر معنی بھی، بلکہ بعد نے اس کے 15 معنی بھی لکھے ہیں کہ یہ 15 معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جناب یہ تو مشترک لفظی ہو گیا، فقط ایک معنی تو نہ ہوا۔ اور پھر ہم آپ کو ثبوت بھی دے رہے ہیں، جواب بہت منظم سر نے دیا ہے، فرماتے ہیں نہیں، فرق ہوتا ہے۔ میں کسی بھی شخص کو جب کسی کام کے لیے آمادہ کرتا ہوں، تیار کرتا ہوں، اکساتا ہوں، تو اس کا کوئی نہ کوئی داعی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے کہ اس کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ تو یہ کام کر۔ آپ جتنی بھی مثالیں دے رہے ہیں نا کہ جناب حیات امر فلاں میں استعمال ہوا، فلاں میں استعمال ہوا، فلاں میں استعمال ہوا، ہمارا جواب یہ ہے کہ نہیں، تمام مقامات پر طلب میں استعمال ہوا ہے۔ ہاں داعی طلب باس میں استعمال ہوا، لیکن دوائی باس بدلتے رہے، کبھی کوئی سبب تھا جس کی بنیاد پر اس نے اس کو کہا، کبھی کوئی تھا، تو وہ دوائی مختلف ہیں، ورنہ حیات کا دلالت فقط اسی باس پر ہے، اس کی مختلف معنی جن کو آپ معنی سمجھ رہے ہیں وہ معنی نہیں بلکہ وہ دوائی مختلف تھے، ورنہ اس میں تو مثال اسی کو لے لیں، فاتو بصورت من مثلہ، فاتو اسی باس میں استعمال ہوا ہے کہ خداوند متعال کو کہہ رہے ہیں ہاں بھائی ہمت کرو، لاؤ کوئی صورت، اکسا رہا ہے، برآمیختہ کر رہا ہے، تو فاتو اپنے اسی معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ ہاں
دائی مختلف ہے. دائی کیا ہے؟ جہاں دائی یہ تھا کہ میں ان کو یہ کہوں اور پھر ان کا عاجز ہونا دنیا پر ظاہر ہو. ہاں کذا جتنی بھی یہ ساری چیزیں ہیں فرماتے ہیں وہ دوائی کا اختلاف ہے، نہ کہ حیات امر کے معنی مختلف ہیں. اس کا وہ ایک ہی معنی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں باس. ختم ہو گئی بات. دوسری بات اس سے مربوط ہے، وہ بات یہ ہے کہ آپ نے تو کہہ دیا جناب حیات امر یہ بنایا گیا ہے، اس کا معنی کس کے لیے؟ باس کے لیے. تو یہ جو دنیا میں مشہور ہے کہ حیات امر کی دلالت وجوب پر ہوتی ہے، وجوب پر ہوتی ہے، پھر وہ وجوب کہاں سے آتا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں کہ حیات امر افعال کا معنی تو ہو گیا اگلے بندے کے دل میں آمادگی پیدا کرنی فعل کے لیے، ختم ہو گیا. تو پھر جب یہ بات کرتے ہیں کہ جناب اب تو امر آ گیا ہے، اب تو یہ کام واجب ہو گیا، تو پھر حیات امر کی وجوب سے پر دلالت کہاں سے آئے گی؟ سمجھ آ رہا نہیں آ رہا کہ معنی جب اس کا ہو گیا باس ختم ہو گیا، تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں فلاں کام تو واجب ہے؟ کیوں؟ اس میں تو جناب اس کے لیے تو صیغہ امر استعمال ہوا ہے. جناب صیغہ امر استعمال ہوا ہے تو ہوتا رہے، اس کا مطلب ہوتا ہے باس. اور بس یہ پھر وجوب کہاں سے آ جاتا ہے؟ سوال ذہن میں بیٹھ رہا ہے کہ اس کا معنی تو ہے فقط باس، تو لیکن ہم کیا کہتے ہیں یا عام کہا کیا جاتا ہے یہ کام واجب ہے. کیوں؟ اس کے لیے صیغہ امر کا استعمال. جناب یہ حیات امر کی پھر وجوب سے دلالت کہاں سے آ گئی؟ توجہ فرما رہے ہیں. بہت غور فرماتے ہیں دلالت کی 3 قسمیں آپ منطق مظفر میں پڑھ چکے ہیں. ایک دلالت مطابقی ہوتی ہے، ایک دلالت تضمنی ہوتی ہے، ایک دلالت التزامی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب لفظ اپنے معنی موصولہ پر دلالت کر رہا ہو بالوجہ اس کو کہتے ہیں دلالت مطابقی. لیکن اگر لفظ کسی معنی پر دلالت کر رہا ہو بے حکم العقل تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہے دلالت التزامی. دلالتیں دونوں حجت ہوتی ہیں. ہمارے محل بحث بھی اسی میں سے ہے کہ صیغہ افعل کی دلالت باس پر یہ ہے دلالت مطابقی، لیکن اس کی دلالت وجوب اور امتصال پر یہ ہے دلالت کیوں یہ کہاں سے آئی؟ فرماتے ہیں عقل انسانی کہتا ہے کہ جب مولا عابد کو کسی کام کے لیے آمادہ کرتا ہے، ہاں بھائی یہ کام کر، تو عقل کہتا ہے مولا چاہتا ہے نا، مولا تمہیں آمادہ کر رہا ہے. اب اگر تو مولا کی اس آمادگی مطابق کام نہیں کرے گا تو یہ کبھی ہے. عقل کہتا ہے کہ مولا نے یہ چاہا ہے کہ تو اس کے لیے آمادہ ہو جا، تو بس اب اس کو تو کر گزر. اب اس میں تمہیں اذهب الى السوق، مولا چاہتا ہے، مولا تمہیں آمادہ کر رہا ہے بازار جانے کے لیے. اب عقل کہتا ہے کہ تیرا حق یہ ہے کہ تو بازار چلا جا. اب یہ کس نے کہا ہے؟ عقل نے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حیات امر کی جو دلالت وجوب پر ہے دلالت ہے، دلالت مطابقی نہیں لیکن دلالت التزامی ہے، اور وہ ہے بے حکم العقل. اس کے بعد پھر اگلا حصہ یہ ہے، وہ بھی آسان سا ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھو ہمیشہ امر افعال کے انداز میں یا یہ وجوب ہمیشہ اس انداز میں نہیں کہ جہاں بھی کوئی حکم وجوبی آئے گا تو اللہ پاک اس کے لیے فقط صیغہ افعال کا ہی صیغہ امر کا استعمال کرے گا. نہیں، ہم کبھی دیکھتے ہیں جناب خداوند متعال نے وجوب سمجھانے کے لیے جملے کا استعمال کیا ہے، کہیں اس کے لیے سرے سے امر نہیں بلکہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اصل وہاں پر امر کا کوئی ذکری کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من، نہ اصلاً مادہ امر کا استعمال ہے اور نہ ہی حیات امر کا استعمال ہے. کتب علیکم وہ ایک صیغہ ہے ماضی،
اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ نہیں سمجھنا کہ وجوب ہمیشہ بس صیغہ امر سے ہی سمجھا جاتا ہے، جہاں بھی وجوب ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صیغہ افعل کے وزن پر ہو، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے اور بھی راستے ہیں، اور بھی اسالیب ہیں کہ جن سے وجوب کو سمجھا جا سکتا ہے، جس کے شواہد قرآن مجید میں بھی موجود ہیں، اور روایات تو خیر اس بارے میں بھری پڑی ہیں کہ جہاں سے مقصود وجوب ہے لیکن وہاں حیات امر کا استعمال نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس چیپٹر میں آپ نے کتنی باتیں یاد کی ہیں؟ 2۔ پہلی بات یہ یاد کی ہے کہ یہ جو حیات امر سے ہم وجوب کو سمجھتے ہیں وہ بدلالت مطابقی نہیں بلکہ بدلالت التزامی سمجھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ وجوب حیات امر سے نہیں سمجھا جاتا، ضروری نہیں کہ اس کے لیے صیغہ امر کا استعمال ہو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس کے اور بھی بہت سارے اسالیب ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، جیسے قرآن مجید کی آیات بھی ہیں اور روایات تو خیر بہت زیادہ ہیں کہ جن سے وجوب سمجھا گیا ہے، لہذا وجوب کا سمجھنا منحصر نہیں ہے فقط حیات امر کے استعمال میں۔ یہ ہے خلاصہ۔ الفصل الثانی فی حیات الامر، فصل اول جو تھی نا مادہ امر کے بارے میں، حمزہ میم اور را، اب آگئی حیات امر۔ اس میں پھر بحثیں ہیں۔ پہلی بحث فی بیان مفاد الحیا، یہ جو حیا ہے، حیات کیا؟ افعل کا وزن۔ اختلفت کلمۃ الاصولیین فی معنی حیات، جناب اس افعل وما فی معناها جتنے بھی افعل، اضرب ہو گیا، انصر ہو گیا، اعلم ہو گیا، الی آخری، یہ جتنے بھی امر حاضر کے صیغے ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں جناب کہ حیات افعل موضوعۃ اصلاً یہ بنائی ہی وجوب، یعنی اس کا موضوع ہی وجوب ہے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں جناب یہ موضوع ہے کس کے لیے؟ تیسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں، انہا موضوعات للجامع بین الوجوب ون، کیا مطلب کہ نہیں جناب یہ تو اس کا موضوع ہے طلب مطلق، نہ وہ وجوب والی نہ ہی ندب والی، جیسا جیسا قرینہ آتا جائے گا ساتھ وجوب یا ندب کی صفت اور قید لگاتے جائیں گے۔ الا غیر ذالک، کچھ اور بھی لوگوں نے اس کے معنی کیے ہیں۔ صاحب الموجل فرماتے ہیں جسے میں حق سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک ان تینوں میں سے کوئی معنی بھی اس کا یعنی بمانا کہ اس کے لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا۔ والحق انہا موضوعۃ، میرے نزدیک جو قول حق ہے وہ یہ ہے کہ حیات امر کی وضع کی گئی ہے لانشاء البعث الی ایجاد متعلق ہی، کہ حیات امر کے ذریعے یہ عامر، یہ مولا اگلے کے دل میں متعلق امر کو وجود میں لانے پر آمادہ کر سکے، تیار کر سکے۔ توجہ فرمائی نا، اخرج، متعلق امر کیا ہے؟ خروج۔ اخرج کے ذریعے یہ مولا اگلے بندے کو خروج کے لیے آمادہ اور تیار کرتا ہے، اکساتا ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ التَّبَادُرُ وَالْإِنْصِبَاغُ، اور اس پر ہماری دلیل تبادر اور انصباغ کے معنی ہے، اور یہی معنی ہی ذہن میں آتا ہے کہ جب کوئی مولا حکم دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مثال فقول المولا لعبده اذهب الى السوق واشتر اللحم، بازار جا گوشت لے گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ گویا مولا اس کو آمادہ کر رہا ہے، بھائی تیرے ذمہ کام ہے، تو نے بازار بھی جانا ہے اور گوشت بھی لانا ہے، تو ان دو کاموں کے لیے اس کو آمادہ اور تیار اور اکساتا ہے۔ وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ، یا جس کو آپ کہتے ہیں اردو میں بَالْفَعْلِ دیگر، اس طرح بھی ہے کہ ان بعث العبد الى الفعل قد يكون بالاشارۃ بالجد، کہ مولا
کبھی اسی عبد کو کسی کام کے لیے تیار کرتا ہے لیکن منہ سے نہیں بولتا بلکہ اشارہ کرتا ہے. مثلا اشار المولا بیدہ الی خروج العبد وترکہ المجلس، زبان سے نہیں بولا، بس ہاتھ سے اشارہ کیا کہ بھئی تو اس محفل کو چھوڑ دے اور چلا کیا. اور بسا اوقات اشارہ نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے الفاظ استعمال کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بھئی اخرج، چلا جا. تو بس ہاتھ سے اشارہ کرے یا زبان سے کہے اخرج. فحیات افعل فی الصورۃ الثانیۃ، او اخرج لفظ حیات یہ قائمۃ مقام الاشارۃ کوئی مفاد ہے. فکما ان الاشارۃ بالجد، جیسا کہ اگر وہ ہاتھ سے اشارہ کرتا تو تفید البعث الی المطلوب، اگر وہ ایسے کرتا تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اس کو آمادہ کرنا تھا کہ اس محفل کو چھوڑ کے تو چلا جا. اس نے اس کی بجائے اس کے لیے لفظ اخرج اور حیات امر کا دونوں صورتوں میں مفاد ایک ہے، مطلوب ایک ہے. وہ کیا ہے کہ اس کو تیار کرنا کہ بھئی یہ اس محفل میں تو نہ رہے اور یہاں سے چلا جا. فقد القائم مقامها من صيغة افعل، اسی طرح فرماتے ہیں کہ جیسے ہاتھ کا اشارہ کر کے اس کو تیار کرتا ہے جو اس کا قائم مقام ہے صیغہ افعل، جیسے ہم نے مثال دی کہ اخرج کہہ رہا ہے. انما الاختلاف فی کیفیت الدلالہ، اخرج کہے یا ہاتھ سے اشارہ کرے اس میں کوئی فرق، دونوں صورتوں میں اس کو خروج کے لیے آمادہ اور تیار کر رہا ہے. فرق صرف اتنا یہ ہے. فرق کیا ہے؟ دلالت الحیات علی انشاء الباس لفظیہ، کہ جب اخرج کہے گا تو اس کی دلالت انشاء باس پر دلالت لفظی ہوگی، لیکن جب اشارہ کرے گا تو وہ دلالت اشارہ. اب یہاں تک ہم نے کیا فیصلہ کر لیا کہ جناب حیات امر کا فقط ایک ہی معنی ہے اور وہ ہے البعث. سوال یہ ہے کہ جناب ان حیات افعل و ان کانت تستعمل فی البعث، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید میں صیغہ امر، حیات امر، صیغہ افعل، اس کا استعمال بعث میں ہوا ہے، ہمیں اس کا کوئی انکار ہے. جیسے قرآن میں حکیم الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ اوفوا بالعقود، بہت سارے شواہد اس کے موجود ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ فقط بعث میں استعمال نہیں ہوا. ربما تستعمل فی غیر البعث، قرآن میں یہی حیات امر ہے لیکن وہ بعث کے لیے نہیں بلکہ دیگر معنی میں بھی استعمال. مثلا قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من، فأتوا حیات امر کا استعمال ہوا لیکن یہاں حیات امر بعث کے لیے نہیں بلکہ یہ استعمال ہوئے تعجیز کے لیے کہ اگلوں کو آج یہ ثابت کرنا ہے کہ تم یہ کر ہی نہیں سکتے. شاعر کا قول وہاں کس کے لیے آیا ہے؟ تمنی، خواہش، اے کاش. الا ایھا اللیل الطویل الانجلی بصبح وما الاصباح منک بامثلی. شاعر کیا کہتا ہے؟ الا ایھا اللیل الطویل الانجلی بصبح. اب یہاں انجلی حیات امر کا استعمال کر رہا ہے، حیات، لیکن بعث کے لیے نہیں کر رہا بلکہ وہ کس کے لیے؟ تمنا، خواہش. انجلی انجلا سے روشن ہونا. امثل، امثل کا معنی ہوتا ہے افضل، لفظی معنی امثل کیا ہوتا ہے؟ افضل. اصبح صبح کرنا. خوب ترجمہ کیا ہو جائے گا شعر کا؟ الا ایھا اللیل الطویل الانجلی بصبح، الا اے لمبی رات، الانجلی بصبح،
تو صبح کے ساتھ روشنی کر. مقصد کیا ہے کہ صبح ہوگی تو ہر طرف روشنی ہوگی، تو روشنی کر صبح کر کے. مقصد کیا ہے کہ رات ختم ہو اور صبح ہو. پھر آگے خود ہی کہتے ہیں وَمَا الْإِصْبَاحُ مِنْكَ بِأَمْثَلِهِ، اگر صبح ہو بھی جائے تو وہ اس رات سے افضل ہے. یعنی مقصد کیا ہے؟ کہانی تو کوئی اور تھی، وہ آپ کو نہیں بتاتے. کہانی اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میرے لیے رات ہو یا دن ہو کو خاص فائدہ نہیں، اگر صبح ہو بھی جائے تو وہ رات سے کوئی مختلف، وہ جو اثر رات میں تھا وہی دن میں ہوگا. اِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَعَانِي الْمُخْتَلِفَةِ، صرف تعجیل اور تمنی نہیں، اور بھی کلو وشربو. کلو وشربو تو حیات امر ہے نا، لیکن وہاں کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ اباحہ کے لیے، کھاؤ پیو. اسی طرح فرماتے ہیں اللہم اغفر اغفر، آپ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ حیات امر ہے، لیکن وہ استعمال کس کے لیے ہے؟ دعا کے لیے. الی آخری فرماتے ہیں بہت سارے ایسے معنی اور بھی ہیں جہاں حیات امر کا استعمال کیا گیا ہے. بس فَيَلْزَمُ أَن تَكُونَ الْحَيَاةُ مُشْتَرِكَةً بَيْنَ الْمَعَانِي الْمُخْتَلِفَةِ. بس آپ یہ نہ کہیں کہ حیات امر کا معنی فقط باس ہے، بلکہ آپ کہیں کہ یہ مشترک لفظی ہے، اس کا باس بھی معنی ہے، اس کا تنجیز بھی معنی ہے، اس کا دعا بھی معنی ہے، اس کا اباحہ بھی معنی ہے. الی آخری. الجواب، صاحب الموجد جواب دیتے ہیں کہ نہ، فرق ہے. آپ جن چیزوں کو معنی حیات امر سمجھ رہے ہیں وہ اس کا معنی ٹھیک ہے، معنی ایک ہی ہے، وہ ہے الباس. دوائی مختلف ہیں کہ کبھی اس وجہ سے وہ باس کر رہا ہوگا، کبھی اس وجہ سے باس کر رہا ہوگا، کبھی اس اسباب علل دوائی اس کو کہتے ہیں نا، وہ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن حیات امر آپ نے ایک ہی معنی میں استعمال ہوگی اور وہ معنی اس کا وہی ہے، اور وہ ہے الباس. مثالیں دیتے ہیں. ان آیت افعل قد استعملت فی جمیع الموارد فی البعث الی المتعلق. صیغہ افعل اپنے ایک ہی معنی میں استعمال ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ البعث الی المتعلق، کہ متعلق امر کی طرف نشانہ آمادہ کرنا. ہاں والاختلاف انما ہوا فی الدوائی، کہ آخر مولا اس کو اس کے متعلق کے بجا لانے پر کیوں آمادہ کر رہا ہے؟ فرماتے ہیں اس کے دوائی اور علل و اسباب مختلف ہوتے ہیں. مثلا تارکن فتارتن یکون الداعی من وراء البعث ہوا ایجاد المتعلق فی الخارج. ممکن ہے اس لیے مولا اس کو کہہ رہا ہو کہ مولا چاہتا ہے اس امر کا متعلق خارج میں وجود میں آ جائے، متعلق امر کو خارج میں وجود میں لانا چاہتا ہے، تو اس لیے اس نے حیات امر کا استعمال کیا. لیکن بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ اس لیے نہیں، بلکہ اس کا استعمال اس لیے کیا ہے؟ وہ داعی کیا تھا؟ التعجیز. سبب یہ تھا کہ اللہ ان کو عاجز ہونا ثابت کرنا چاہتا تھا. سبب کیا تھا؟ کہ یہ ثابت کرے کہ تم لوگ یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی فاتو کیا استعمال کیا؟ استعمال حیات امر کا کیا، اور اس کا معنی وہی باس ہے. لیکن کیوں؟ دائی مختلف تھا. وہ دائی کیا تھا؟ سبب کیا تھا؟ تاکہ ثابت کرے کہ یہ لوگ عاجز ہیں، ان کے بس کا کام نہیں ہے کہ ایسی صورت اور ایسی چیزیں. وَثَالِثَةً التَّمَنِّي. اور کبھی جیسے شاعر کا ہے کہ دائی کیا تھا؟ یہ کہہ جو رہا تھا بھی صبح کر، وہ کیوں کہہ رہا تھا؟ اس کی خواہش تھی کہ اس کی وہ شب فراق ختم ہو جائے اور صبح ہو جائے اور اس کا مطلوب اسے حاصل ہو. لیکن پھر خود ہی کہتا ہے کہ تو صبح ہو بھی جائے تو وہ رات سے افضل ہے. لیکن وہ ایک خواہش کی حد تھی کہ اے کاش یہ طویل رات ختم ہوتی. یہ بھی کنایہ ہے کسی اور سے. ورابعتاً، اور بسا اوقات دائی انذار ہوتا ہے، خداوند نے مطار ان کو ڈرانا چاہتا ہے، انذار و تعدید. مثلا یعملوا، نہیں یہاں سے آیت ہوتی ہے وَقُلْ اعْمَلُوا، کہو ان کو کرو.
جو کرنا ہے کرو، ہم تمہیں روکتے نہیں ہیں۔ فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ لیکن یہ بتا دو جو کچھ تم نے کرنا ہے اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، مومنین بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیوں کہا گیا ہے؟ صرف ان کو پتہ ہو کہ ہم جو کریں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خود مختار ہیں، تمہارے اوپر 3 بڑے گواہ موجود ہیں، اللہ، اللہ کا رسول اور مومنین۔ یہ ڈرانا مقصود تھا کہ جب کچھ بھی کرتے ہو تو یہ خیال میں رکھنا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں۔ خوب اِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الدَّوَاءِ فرماتے ہیں اور بھی بہت سارے اسباب ہیں حرارت کے ساتھ باندھے ہیں۔ ففی جمیع الموارد یکون المستعمل فی واحدہ، اصل مقصد ہمارا یہ بتانا تھا کہ حیات امر ایک ہی معنی میں استعمال ہوئی ہے اور وہ ہے بعض اختلاف دوائی میں تھا کہ کبھی دائی کچھ اور تھا اور کبھی دائی کوئی اور۔ وَنَذِيرُ ذَلِكَ فرماتے ہیں یہی آپ استفہام میں آ جائیں۔ استفہام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باب استفعال کا طلب فہم، لیکن وہاں بھی مختلف ہے، ادھر بھی حل استعمال ہوا ہے، ادھر بھی حل استعمال ہوا ہے۔ کہیں حل واقعی طلب فہم کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن کہیں اس کا معنی کوئی، تو استفہام کا معنی نہیں بدلتا بلکہ دائی بدلتے رہتے ہیں۔ فرماتے نذیر ذالک الاستفہام فقد یکون الدائی هو الطلب کبھی واقعاً کوئی چیز سمجھنا چاہتا ہے تو اس لیے استفہام کرتا ہے، اور کبھی سمجھنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ اقرار لینا چاہتا ہے، لیکن انداز استفہام کا کیا؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا۔ اب حال کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھنا چاہتے ہیں ہاں بھائی تم بتاؤ عالم اور غیر عالم برابر ہیں، یقیناً ایسا مراد طلب فہم مراد نہیں ہے، لیکن اقرار ہے، گویا کہ ان کو کنفرم کرتا ہے کہ بھئی عالم اور غیر عالم برابر نہیں۔ والمستعمل فی الجمیع، جبکہ استفہام ایک ہی معنی میں استعمال اور وہ ہوتا ہے طلب المبعث الثانی۔ وقت ختم ہو گیا۔